تو میں پہلے نمبر پر اس کے دنیا کے فائدے بیان کروں گا انشاءاللہ. دنیاوی زندگی میں قرآن کس طرح رحمت اور برکت کا سبب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن میں جا بجا یہ فرما رہے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا نا، تو وہاں بھی فرمایا کہ چلے جاؤ، جنت سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں ہدایت پہنچے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس بندے نے میری ہدایت یعنی کہ قرآن کی، وحی کی اتباع کی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ راستے سے پھسلے گا. لا یضل ولا یشقی. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی. آپ سرکار فرماتے الا انی تارکم، الا انی تارکم فیکم الثقلین. صحیح مسلم کی حدیث. او میری امت کے لوگوں، میں دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن، احدہما کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں ایک چیز اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو حبل اللہ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے. جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا. وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. اور اسی طرح ان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن گمراہی اور ہلاکت سے نجات دیتا ہے. جس گھروں میں جن شخصوں کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گمراہی سے اور ہلاکت سے بچ جاتے ہیں. پہلا فائدہ.